جو کہ بہت سی مشکلات اور بہت سی ہرڈل سے گزر کے میں ایک منزل تک پہنچتا ہوں. اگر کہ یہ بھی میرے اتنا کچھ خاص یعنی جو ابھی تک میں نے کیے یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں. ابھی تو میرا ایم اور نصف العین ابھی پورا ہی نہیں ہوا. ابھی تو میں وہ ایک میرے خیال وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ابھی تو مجھے بہت سارا کچھ اور کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی تو میری بہت سی ڈریمز جو کہ میں ابھی اچیو کروں گا. تو انشاءاللہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں اور روز بروز میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے روز بروز ایک اچھا کام کرتا ہوں, ایک نئے کام کرتا ہوں, کچھ نئے ضرور کرتا ہوں. اس وجہ سے مجھے اللہ کا فضل, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے. آگے بڑھتے جاتا ہوں, اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں. اچھا صحیح. دیکھیے ڈاکٹر صاحب جب بچہ ہوتا ہے نا, بچہ تھوڑا سا شعور اس کو آتا ہے, تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ بھی بہت چھوٹے سے ہوں گے. والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. بچے کی اپنی خواہش ہوتی ہے اگر وہ لڑکا ہے کہ میں پائلٹ بنوں, کیونکہ جہاز اس کے لیے بڑا اٹریکشن رکھتا ہے. تو آپ کے دل میں کیا خواہش تھی, یا اس وقت بھی اس طرح کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پوت کے پیر پالنے میں یعنی کہ نظر آتے ہیں, تو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو وہ بچہ جو ہے وہ پالنے سے ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے. تو کیا آپ کا ابتدا سے رجحان ایسا ہی تھا کہ آپ کو یہ ایسا ہی کام کریں گے, یا اس سے ہٹ کے تھا اور کسی ایک واقعے نے اچانک آپ کو چینج کیا اور اس راہ پہ ڈالا؟ واقعہ تو بڑی ہوئی ہے سکندر صاحب میری زندگی میں بچپن سے, اور بچپن سے اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ پیدائشی طور پہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں کچھ ایسی پاور دی ہوئی تھی. بائی گاڈ مجھے ایک طاقت ملے تھے جسے شفائی قوت کہتے ہیں, میرے ہاتھوں میں تھے. میرے ہاتھوں میں جب میں کسی پہ ہاتھ رکھتا تو لوگ ٹھیک ہو جاتے. جب میں چھوٹا تھا, میں بہت معذرت سے یہاں قدر کلامی کر کے ناظرین کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں. جی بالکل. ناظرین, میں جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں میں بہت پاور ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ سے جب 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے ہم یہ پروگرامس کر رہے ہوتے تھے ڈرائنگ روم میں, تو میں جب ایک دن صبح آیا پروگرام کے لیے تو میری آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی, اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہم پروگرام نہیں کر سکیں گے کیونکہ میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. میری آواز اس طرح نکل رہی تھی کہ جیسے کوئی کسی کے کان میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, تو بالکل جیسے ہم بیٹھی ہوئی آواز کہتے ہیں. تو اور پروگرام کے شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ سکندر صاحب آپ فکر نہیں کریں, آپ فوری طور پر چائے منگوائیے. تو خیر میں نے فوری طور پر چائے منگائی. چائے جب تک آئی ہے تو ڈیفینیٹلی 5 منٹ اور گزر چکے تھے. اس چائے کے کپ کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہاتھ رکھا ہے کچھ دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے, اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ چائے آپ پی لیجیے. میں نے وہ چائے پی اور مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئیے نیچے چلتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں اور پروگرام کرتے ہیں. جب تک ہم نیچے پہنچے آپ یقین کیجیے میری آواز جو تھی وہ ایسی ہی ہو گئی تھی کہ جس طرح اس وقت ہے. تو ڈاکٹر صاحب واقعی آپ کو بھی شاید یاد ہوگا. بالکل یاد ہے مجھے. جی آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جی آپ اوپر وہ چائے نے شاید وہ پاور دیا کہ میرا گلا جو تھا ودن نو ٹائم جو تھا وہ بالکل صاف ہو گیا تھا, اور میں اسی انداز سے بول رہا تھا جس طرح سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا آپ کے جو ہاتھوں کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اس طرح کی پاور آپ کے ہاتھوں میں دی ہے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. بہت شکریہ, آپ نے ناظرین سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیے. اس طرح الحمدللہ شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے.
اصل کرتا تو ہے اللہ ہی ہے، سب کچھ جو ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو بھی کچھ ہے. لیکن کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مخلوق پیدا کیے، ایک اشرف المخلوقات ہیں، کہ ہمیں کچھ ایسے چیزیں عطا کی ہے کہ ہم جانتے نہیں اس کو. صحیح. اگر ہم سمجھ لیں شفائی طاقتوں کو، اللہ نور السماوات والارض، صحیح. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے نور ہے، بے شک. آسمان زمین کی نور ہے. تو ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اگر ہم شفائی طاقتوں پہ فوکس کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد بہت سی طاقتیں پیدا کی ہے. ان کو سمجھتے ہوئے، سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں. صحیح. سب سے پہلے تو اپنا ہیلپ کر سکے، اپنا صحت کو صحیح کر سکے، اپنی صحت کو بحال کر سکے. پھر ہمیں ارد گرد کا، اپنے گھر کا، ماحول کا، دوستوں کا، ماں کا، باپ کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، اور ایسا پھیلتے پھیلتے ایسا پورے معاشرے کا ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. تو اللہ نے جب ہر انسان کو ایک الگ سی پاور عطا کی ہے. مجھے بچپن میں یہی طاقتیں مجھ میں موجود تھے. اچھا، آپ کو اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا، آپ کو احساس ہوا تھا کہ یہ پاورز ہیں آپ میں بچپن میں ہی موجود؟ بالکل. یعنی مجھے تو بچپن کو یاد اتنا زیادہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، جو لوگ ہلوی تھے، جو لوگ شفا، کہ آپ کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ننھی ہاتھ ہوتے تھے، ہم یہاں پر رکھ کے تو آپ کے ہاتھوں میں کرنٹ جیسا محسوس ہوتا تھا. اچھا. تو یہ جو ہے نا وہ پاور آ جاتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو مقصد مذہب کو اتنا نہیں سمجھتے تھے، دین کو اتنا زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتے تھے،